امیر المومنین عمر ابن خطاب تو ان عظیم ہستیوں میں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں سے ان 4 عظیم ہستیوں میں دوسری ہستی ہے جن کو خلفائے راشدین بولا جاتا ہے، جن کی پیروی کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے بھی طبیعت میں بڑی سختی تھی، اتنی سختی، اتنی شدت، یہاں تک کہ کفار نے ان کو ابھارا، تلوار نکال لی کہ کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راستے میں تلوار اٹھا کے شدید غصے میں جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوگی۔ عمر اتنے غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج میں اس شخص کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معبودان باطلہ کو غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے۔ تو نے کہا ان کی خبر تو بعد میں لینا، جاؤ پہلے اپنے گھر میں اپنی بہن کا حال معلوم کرو۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو گئی، اور آپ کا بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو۔ اب گھر میں تشریف لائے، اب سوچے سمجھے بغیر جلال تھا، بہن کو بہنوئی کو مارنا شروع کی، لہو لہان کر دیا۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی، عمر، جس ماں کی چھاتی سے آپ نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا ہے، اگر تیرے اندر جرت ہے، استقامت ہے اپنے باطل دین پر، تو میرے اندر پھر جرت ہے، استقامت ہے اپنے حق دین پر۔ یہ بات سننا تھا کہ تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر سگی بہن تھی، لو لہان جب اس کو دیکھا، خون میں رنگین دیکھا، تو دل پسیج گیا، دل نرم پڑ گیا۔ اچھا کہنے لگے، اچھا مجھے سناؤ تم کیا پڑھا رہے تھے، مجھے بتاؤ کیا کر رہے تھے تم۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک لکھا ہوا تھا وہ کھولا اور سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت فرمائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ یہ ساری آیات پڑھتی جا رہی ہے، جب اس آیات پہ پہنچی إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کرو خالص کر کے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب یہ آیت سننا تھا کہ دل ایک دم موم ہو گیا، نرم ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی جب قرآن سنتا تھا نا، اس کا دل ایک دم بدل جاتا تھا، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ نمازی کے دم میں اثر ہوتا ہے، متقی آدمی کی بات میں اثر ہوتا ہے، اس کی نعت میں اثر ہے، اس کی تقریر میں اثر ہے، اس کی صحبت میں اثر ہے، تو سارا نور تو اللہ ہی سے نکلا ہے، تو اللہ کے الفاظ کا کیا نور ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں، اور قرآن پاک چھوڑ کے ہدایت نہیں مل سکتی، قرآن پاک کو پس پشت ڈال کے امن نہیں آ سکتا۔ بہرحال حضرت عمر نے سنا تو اسلام کے قریب ہو گئے، فوراً چلو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں لے چلو۔ وہ ادھر سے آئے، صحابہ نے تلواریں نیام سے باہر نکال دی کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ارادے غلط تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آ نہیں رہا،
یہ لایا گیا ہے، آپ لوگ مسجد میں آئے نہیں ہیں، آپ لائے گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خطبہ شروع ہونے پہ آئیں گے، گھر میں فارغ بیٹھے رہیں گے، دکان پہ بیٹھے رہیں گے۔ آپ لوگ جلدی آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ کوئی بچہ حافظ نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے۔ کوئی دین کا کام نہیں کرتا، لیا جاتا ہے۔ کوئی یتامہ فقراء کی خدمت نہیں کرتا، لی جاتی ہے۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہ اپنے فضل سے لیتا ہے، جس سے چاہے لے لے، اس کی مرضی۔ جن کو ہدایت دینے پہ آئے، وہ روم کا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا، وہ حبشے کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا، وہ فارس کا سلمان، چلتا پھرتا بکتا غلام سلمان منا اہل البیت بن گیا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، قریب رہنے والے نہیں مانے، پڑوسی نہیں مانے، آپ کے خاندان کے نہیں مانے، چچاؤں نے نہیں مانا، یہ سارا انتخاب اللہ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تلواریں نیام میں ڈالو، وہ آ نہیں رہا، وہ لایا جا رہا ہے، اس کو آنے دو۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب تشریف لائے اور سیدھا اللہ کے رسول کی قدم بوسی کی اور فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس اتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کی حضرت عمر کی کہ مسلمان فرتے جذبات میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اللہ اکبر کی آواز آئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ عمر اسلام لایا ہے، عمر اسلام لایا ہے۔ اور کیوں نہ لاتا؟ مکہ مکرمہ میں مسجد فتح، وہاں ایک پتھر تھا، وہاں اللہ کے رسول نے بیٹھ کے دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام دونوں کی بہادری اور شجاعت مشہور تھی کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، اے اللہ یہ جو دو مرد ہیں، بعمر ابن الخطاب او عمر ابن ہشام، عمر ابن خطاب، عمر ابن ہشام، ابو جہل جس کا لقب تھا جاہلوں کا باپ، ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو، اس کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اس کو اسلام کے چمکنے کے لیے قبول فرما۔ تو دعا سرکار کی تھی، آمین صحابہ کی تھی، قبول کرنے والا اللہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کے ارادے سے آنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا، سچا صحابی بنا دیا۔ 39ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اتنی محنت، اتنی محنت، ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے تھے، ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے تھے۔ اس امت کا ملہم ہے عمر ابن خطاب۔ آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے حق بات کو حضرت عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے، الحق یجری علی لسان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حق عمر ابن خطاب کی زبان پہ جاری۔ آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے، شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔